بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایسی خبر ہے جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ عرب جو ہمیشہ امریکہ کے سائے میں سمجھے جاتے تھے، آج اس نے واشنگٹن کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے کی موجودگی کے باوجود اسرائیلی بمباری رک نہ سکی، اور یہی لمحہ تھا جب عرب حکمرانوں کو احساس ہوا کہ امریکہ ان کا محافظ نہیں بلکہ انہیں بے بس کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عرب امریکہ کو الوداع کہنے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور ترکی اس خطے کے نئے محافظ بننے جا رہے ہیں؟ اور کیا آنے والے کل میں یہی عرب فضاؤں میں پاکستان کے JF-17 اور J-10C طیارے اسرائیلی طیاروں کو گراتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تو آج کی اس خاص انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو انہی سب کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی لکھ دیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ پورا عرب امریکہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج عرب تعاون کونسل یعنی GCC کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ اگر عرب کے ممالک اپنی حفاظت کرنی ہے اسرائیل کے خلاف تو انہیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہوگا اور اپنے لیے نئے محافظ تلاش کرنے ہوں گے۔ اور وہ محافظ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ اب عرب ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے پہلے ہی عرب ممالک کے ساتھ گہرے دفاعی تعلقات ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، قطر ہو یا بحرین ہو۔ قطر کے ساتھ تو پاکستان نے مشترکہ جنگی مشقیں بھی کی ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ قطر پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا خریدار بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے J-10C طیارے جو کہ چینی ساختہ ہیں مگر پاکستان کے ذریعے خریدے جا سکتے ہیں، ان میں بھی قطر دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ خلیجی ممالک جو اب تک امریکہ کے اسلحے کی منڈی سمجھے جاتے تھے وہ اب اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا العدید انٹرنیشنل ایئر بیس موجود ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ پورے قطر کے ایک شہر جتنا پھیلا ہوا ہے۔ وہاں 10,000 امریکی فوجی ہر وقت تعینات ہوتے ہیں، یعنی آپریشن رہتے ہیں۔ ان کے پاس جدید ترین میزائل، انٹرسیپٹرز، ریڈارز، جنگی طیارے اور ہر طرح کا دفاعی نظام موجود ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسرائیلی طیارے دوحہ پر بمباری کرنے آئے تو یہ تمام ریڈارز، یہ تمام سسٹم، یہ 10,000 فوجی خاموش تماشائی بنے رہے، گویا اندھے، بہرے اور گونگے بن کر بیٹھے ہوں، اور اسرائیل کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پورے خلیج کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے خلیجی ممالک یعنی عرب ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب عرب حکمرانوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر وہ صرف امریکہ پر انحصار کریں گے تو اسرائیل کے حملوں سے محفوظ نہ رہ پائیں گے۔ یاد رہے کہ قطر نے 2021 اور 2024 میں پاکستان کے ساتھ زلزال کے نام سے مشترکہ مشقیں بھی کی تھیں، جن میں پاکستان کے J-10C نے حصہ لیا تھا۔ اس کی تصدیق بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیجی ممالک یعنی عرب دنیا اب امریکہ کے بجائے پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور چائنا کی دفاعی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آگے کے لاہے عمل تیار کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان سے براہ راست یا پاکستان کے ذریعے چین کے دفاعی نظام خریدیں۔ آج GCC اجلاس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اماراتی حکمران، کویتی امیر اور دیگر تمام خلیجی سربراہ شریک ہیں۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کیونکہ محض 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 5 ممالک کو نشانہ بنایا ہے، جن میں قطر بھی شامل ہے، جہاں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا موجود ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ اپنے اسلحے کے سودوں میں ایک شرط لازمن رکھتا ہے کہ یہ ممالک اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ امریکہ سے اسلحہ خرید تو سکتے ہیں لیکن امریکہ کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ مصر ہو، قطر ہو یا سعودی عرب ہو۔ اس لیے یہ ممالک امریکہ کے اسلحے کے باوجود بے بس نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کی نظریں پاکستان اور ترکی پر ہیں۔ پاکستان اور ترکی وہ ممالک ہیں جن کے پاس اپنا دفاعی نظام موجود ہے، اپنے جنگی طیارے ہیں اور میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اس حد تک بڑھایا ہے کہ اب وہ اپنے جہاز اور میزائل خود بنا رہے ہیں۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل سسٹم ہو یا ابابیل، غوری ہو یا ہدف، یہ تمام کے تمام اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے اپنی آبدوزیں بنانے کا پروگرام کافی دیر سے شروع کیا ہوا ہے اور عنقریب اپنی ہنگور کلاس کی آبدوزیں تیار کر کے پوری دنیا میں برآمد کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہی وہ صلاحیت ہے جس نے عرب ممالک کو پاکستان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے دفاعی نظام ان کے ملکوں میں نصب ہو جائیں تو پھر
इसराइल की मजाल न होगी कि वो इन पर मैली आंख डाल सके। नाज़रीन, ये एक नई तारीख रकम हो रही है। हो सकता है कि अमेरिका के फौजी अड्डे फौरी तौर पर खलीज से न निकलें, लेकिन मुस्तकबिल करीब में कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक पाकिस्तान के जहाजों और मिसाइलों पर इन्हिसार करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खलीजी फिजाओं में पाकिस्तानी जेट F-17 थंडर और J-10C परवाज कर रही हूँ और इसराइली जहाजों को इस तरह गिरा रही हूँ जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के राफेल और S-400 निजाम को तबाह बर्बाद किया था। ये है वो बड़ी खबर जो कि अरब ममालिक और अमेरिका को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे आलमे इस्लाम और हर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वक़्फ़ करने जा रहा है। नाज़रीन, आज अरब के हुक्मरान एक कड़वे मोड़ पर खड़े हैं। बरसों से अमेरिका पर इन्हिसार करने वाले अब जान चुके हैं कि असल तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अपनों से ही मिल सकता है। पाकिस्तान जिसने अपनी गैरत, अपनी कुर्बानियों और अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान किया है, अब उम्मत मुस्लिमा की ढाल बनकर उभरता दिखाई देता है। तारीख का पहिया बदल रहा है, ताकत का तवाज़ुन मुंतकिल हो रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि खलीज की फिजाओं में पाकिस्तान के तैयारे हों और इसराइल का गुरूर मट्टी में मिल जाए। ये लम्हा सिर्फ सियासत का नहीं, ये लम्हा पूरी उम्मत के मुस्तकबिल का फैसला है। क्या हम इस सच को कबूल करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इस वीडियो में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।